اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ جو توبہ گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، ٹی وی ہے مسلمان کی لعنت۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، موبائل ہے مسلمان کی لعنت۔ اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ خاتون مسلماں اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں۔ خاتون مسلماں اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں۔ برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرے کو چھپانا مشکل ہے۔ برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرے کو چھپانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ مسند احمد کی ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو اور اس نکیل کا لگام کسی دوسرے انسانوں کی ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہو۔ ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور اس نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب وہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے،
کیونکہ اس اونٹ کے ناک میں تو نکیل ڈال دیا گیا ہے، اس اونٹ کی ناک میں ایک نکیل ڈال دیا گیا ہے اور اس نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ اب وہ انسان اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کا حکم دے دے گا، جہاں پر اس اونٹ کو یہ کہہ دے گا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، اس اونٹ کو وہیں پر بیٹھ جانا پڑے گا۔ جہاں پر وہ اونٹ کے لگام کو تھامنے والا انسان اس اونٹ سے کہہ دے گا یہاں پر جہاں پر اسے چلنے کا حکم دے گا وہیں پر وہ اونٹ چل سکتا ہے۔ وہ اونٹ اب اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ اونٹ وہی کر سکتا ہے جو وہ انسان بتائے گا، جس انسان کی ہاتھوں میں اس اونٹ کی نکیل کا لگام دے دیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال ایک مسلمان کے بارے میں دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ہی وہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، جیسے ہی ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس انسان کی ناکوں میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب وہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اب وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا ہے۔ جہاں پر اس انسان کو قرآن جو راستہ بتائے گا اسی راستے کے اوپر وہ انسان چل سکتا ہے، جہاں پر ایک انسان کو حدیث جو راستہ بتائیں اسی راستے کے اوپر اس انسان کو چلنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو مومنوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے تو دیکھیں، ذرا اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے تو دیکھیں ہم اور آپ کتنا قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایک مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ جب آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز کو نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ جو انسان بے نمازی ہے، نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان کے بارے میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اگر ایک انسان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اے مسلمانوں میں تمہارے سامنے حدیث کو پیش کر رہا ہوں، ہم اور آپ تو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والے انسانوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان کافروں والا عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان کافروں کی زمرے میں شمار ہو جاتا ہے، وہ انسان کافروں والا عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا ہم اور آپ اپنے معاشرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، کتنے سے انسان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں فلاح و بہبودگی کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ایک انسان چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ایک انسان دکانوں میں بیٹھ کر کے اپنی وقت کو برباد کر دیتا ہے، لیکن وہ انسان مسجد کی دروازے تک آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی تک تو ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ
کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آواز کی نہ خلاف ورزی کرتا ہے، جیسے ہی ایک انسان آذان کو سن لینے کے بعد ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ انسان نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے، اب ہم اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ ہم اور آپ تو وہ ہیں جو مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن اگر ایک انسان آذان کو سن لینے کے بعد اگر مسجد کے اندر نہیں آتا ہے تو وہ انسان اپنے غریبان کے اندر جھانک لے اس حدیث کے تناظر میں کہ اگر ایک انسان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ انسان کفر والا عمل کرتا ہے، اگر ایک انسان زندگی بھر اب نماز نہیں پڑھتا ہے، زندگی بھر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا وہ انسان خود فیصلہ کر لے اس حدیث کے تناظر میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کئی ایسی بیماریاں موجود ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کئی ایسے گناہ موجود ہیں جن گناہوں کا ارتکاب آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سماج کے اندر بڑی دھڑلے کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ مومنوں کا معاشرہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اندازہ لگاتے ہیں تو اسی سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان سودی کاروبار کیا کرتے ہیں، اسی سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو شراب نوشی بھی اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اسی سماج اور معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے جو جوا جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے، جو انسان اسی معاشرے کے اندر اسی سماج کے اندر جوا بھی کھیلا کرتا ہے، اسی معاشرے کے اندر سٹے بازی جیسے ایپلیکیشن کے اندر ملوث ہے، اسی سماج کے اندر آپ کو ایسے نوجوان بھی ملیں گے جو زناکاری جیسے مہلک گناہ کے اندر بھی ملوث ہے، اسی سماج کے اندر یہ سارے کے سارے نوجوان موجود ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مصداق بننا چاہتے ہو کہ ایک مسلمان تو وہی ہے، مومن تو وہی انسان کہلا سکتا ہے جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر شراب نوشی کیسے عام ہے، پھر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جوا بازی کیسے عام ہے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر شراب نوشی کیسے عام ہے، زناکاری کیسے عام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان ساری کی ساری جراثیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرمت کا اعلان کر دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح آیت کریمہ کے اندر حرام کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے شراب نوشی کرنے والے لوگوں، اے شراب کو پینے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو شراب کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کس طرح صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، کس طرح صحابہ کرام ان حدیثوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کے لیے اس حدیث کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام کے سامنے اس طرح کی آیت کریمہ کو پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، میں تاریخ کی کچھ عبارت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی عام تھی،
لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے، لوگ اس طرح سرزمین عرب کے اندر شراب کے عادی ہو چکے تھے کہ ایک انسان جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، جب اپنے سامنے کھانے کے سامانوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، جب کھانے کی اشیاء کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے پانی کی جگہ شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے۔ جب ہم اور آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سامنے بہترین مشروبات کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں، بہترین پینے کی چیزوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں۔ لیکن سرزمین عرب کے اندر جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے شراب کی بوتلوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب ان کے حلق کے اندر کوئی لقمہ اٹک جایا کرتا تھا تو پانی کی جگہ شراب کو پی کر کے اس لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ شراب کو کس طرح پیا کرتے تھے، اور تاریخ نگار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے گھروں کے اندر جب کوئی مہمان بن کر کے کوئی اس کا مہمان آیا کرتا تھا تو اس کے سامنے بہترین مشروبات کو چھوڑ کر کے پرانے سے پرانے شراب کو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کس طرح شراب کے عادی ہو چکے تھے کہ جب ان کے گھروں میں کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے پانی کو چھوڑ کر کے، بہترین مشروبات کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے پرانے سے پرانے شراب کو پیش کیا کرتے تھے۔ شراب کے کس طرح وہ لوگ عادی ہو چکے تھے، اندازہ لگائیں۔ لیکن تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں، اے شراب پینے والے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو نجس قرار دے دیا ہے، اب تم شراب کو چھوڑ دو۔ اور صحابہ کرام کے سامنے، سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو واضح کر کے بیان کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو بیان کر دیا، سرزمین عرب کی لوگوں نے فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور فوراً شراب کو الوداع کہہ دیا، فوراً شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے جس کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا تھا، وہ لوگ اگر شراب کو بھی پیتے تھے تو فوراً شراب کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کتنے سے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن شراب نوشی بھی کرتا ہے اور نشہ آور چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ جو انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے مسجدوں کے اندر اور ہمارے مسجد کے جو ہے میناروں سے اس آیت کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے، لیکن ایک انسان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک انسان ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم اور آپ پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مطلق قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں یہی ہے، ہمارے اندر کمیاں یہی ہے کہ ہم اور آپ احادیث کو بھی سنتے ہیں لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کے تعلق سے احادیث ہم تک پہنچتی ہے، آیت کریمہ پہنچتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل
تھا صحابہ کرام کا، یہ طور اور طریقہ تھا کہ جیسے ہی اس تک کوئی آیت کریمہ پہنچتا فوراً اس کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو شراب کے تعلق سے ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان اور کتنے ایسے ادھیڑ عمر کے انسان آپ کو ملیں گے جو اس ٹھنڈی کے موسم میں چوراہوں پر بیٹھ کر کے سگریٹ کو بڑی جوان مردی کے ساتھ پیتے ہیں اور اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم اور آپ تو پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ ایک انسان حاجی ہے، اس کا بیٹا چوراہوں پر جا کر کے دکانوں کے اڈوں پر بیٹھ کر کے سگریٹ کو پیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بھی مسلمان ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کا پہچان، ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان شراب نوشی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پلٹنا شروع کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی اوراقوں کو پلٹنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی۔ اس وقت لوگ سٹی بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، تاریخ کی عبارتوں کو لکھنے والے محدثین لکھتے ہیں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اس طرح جوے کو کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوے کو کھیلا کرتے تھے کہ اپنے سامنے پوری اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنی جتنی جائیدادیں، جتنی دولتیں، ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور جوا کو کھیلنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ جوے میں اپنی دولتوں کو ہار جایا کرتے تھے، جب اپنی دولتوں کو جوے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنے گھر کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کس طرح جوے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث تھا، لوگ کس طرح جوا کے عادی ہو چکے تھے کہ ایک انسان اپنی دولتوں کو ہار جانے کے بعد لوگ ایک انسان جوے میں اپنی دولتوں کو ہار جانے کے بعد اپنی گھروں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور تاریخ نگار یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی گھروں کو بھی جوے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوے میں ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کس طرح جوے کا عادی ہو چکا تھا کہ اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، دولتوں کو ہار جانے کے بعد اپنی گھر کو جوے میں لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کو ہار جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے اور جوے میں ان ساری کی ساری چیزوں کو ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھنے والے انسان لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو کھول کر کے بیان کر دیا کہ اے لوگوں، اے سرزمین عرب کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے، اب تم جوا کے قریب نہ جاؤ، جوے جیسی جراثیم سے دولت کو نہ کمایا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف یہ آیت کریمہ پہنچی، فوراً ان لوگوں نے جوے کو الوداع کہہ دیا، فوراً ان لوگوں نے سٹے بازی جیسے جراثیم کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور
اور معاشرے کا ہم اور آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جوے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے، جوا کھیلا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ تو جوے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سماج اور معاشرے کے اندر کسی بھی ایسے نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ انسان جوا کھیلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ آپ ایک انسان کی موبائلوں کے جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ جب ایک انسان کے موبائلوں کے اسکرین کو آپ آن کریں گے تو آپ کے اس کے موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے ایپلیکیشن اس کے موبائلوں کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ایسے ایپلیکیشن ہمارے ملک کے اندر اوپن ہو چکا ہے، ایسے ایپلیکیشن موبائلوں کے اندر آ چکا ہے کہ ایک انسان گھر بیٹھے جوا کھیلتا ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے کمرے کے اندر بند ہو کر کے ایک انسان جوا کھیلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق مائی 11 سرکل سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق ڈریم 11 سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق 3 پتی سے ہو، آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو اپنی موبائلوں سے جوا کھیلتے ہیں، جو اپنی موبائلوں کے ذریعہ سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہی آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے، جوے سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہم اور آپ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس آیت کریمہ کے اوپر کان نہیں دھرتے اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان اس طرح کی آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح کتنے ایسی چیزیں آج سماج اور معاشرے کے اندر ہے، پھیلی ہوئی ہے، جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ اس طرح کے گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اسی وقت آپ کے مسلمانیت کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ وہی انسان مسلمان ہے جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، عریانیت عام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس کے اوپر تقریریں بھی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمان کون لوگ ہیں؟ آئیے تاریخ کی وہ اوراق کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری اس طرح عام تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت زناکاری عام تھی، اس وقت بدکاری عام تھی، لوگ اس طرح زنا کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ باقاعدہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنی گھر کی چھتوں کے اوپر جو ہے جھنڈیاں لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر باقاعدہ
باقاعدہ جھنڈیوں کو لگا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے، سرزمین عرب کے لوگوں کو زنا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیوں کو لگا دینے کے بعد لوگوں کو یہ میسج دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں آؤ یہ جگہ تمہارے لیے سیف ہے اور اپنے جنسی خواہشات کو بجھاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے لوگ باقاعدہ ان عورتوں کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور بدکاری کے کاموں کا ارتکاب بھی کیا کرتے تھے، زناکاری کے کاموں کو انجام بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی سرزمین عرب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر زنا کو فحش قرار دے دیا ہے، یہ زناکاری جو ہے وہ تمہارے لیے نجس ہے، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا، سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بدکاری کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر زنا کو نجس قرار دے دیا ہے۔ فوراً صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، سرزمین عرب کے لوگوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی زناکاری عام ہے۔ اسی آیت کریمہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، لیکن یہ نوجوان نسلیں جو زنا کے عادی ہو چکا ہے، جو زناکاری سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، پھر بھی وہ انسان مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر اگر ایک انسان عمل نہیں کرتا ہے، اگر ایک انسان زنا کا عادی ہے، اگر ایک انسان بدکاری کے کاموں میں ملوث ہے اور اس آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد اگر وہ انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مسلمانیت کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، اس انسان کی مسلمانیت کے اوپر سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آیت کریمہ کا منکر ہے، وہ آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر سماج اور معاشرے کی برائیوں کو اگر گنانا شروع کر دیا جائے اور سرزمین عرب کے ان لوگوں نے اور صحابہ کرام نے یہی برائیاں اس سرزمین عرب کے اندر موجود تھی، جو برائیاں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا، سرزمین عرب کے لوگوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور ان لوگوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مطلق قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، تو یاد رکھو تمہارا ایمان اسی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش سے آیت کریمہ کو نازل کر رہا ہے، صحابہ کرام اس کو اپنا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، عملی جامہ پہنا رہے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے، تب جا کر کے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کروانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی، جو جراثیم بیان کیے گئے، اگر وہ خامیاں موجود ہے، اگر وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، تو آج ہی اس محفل کے اندر توبہ کریں اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، تب جا کر کے اپنے آپ کو ہم اور آپ مسلمانیت کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں۔ زبان سے تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، لیکن
سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کو مان کر کے چلا جائے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کو مان کر کے عمل کیا جائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم صبح و شام قرآن اور حدیث کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رو دیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اس وقت حدیث کا خلاف ورزی کر کے اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھلا کر کے سوتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں جو رات کے سوتے وقت جو ہے دعا پڑھ کے سوتا ہے، اور کتنے انسان ہیں جو صبح اٹھتے وقت فجر کے وقت جب جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے جاگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اکا دکا انسان ملے گا جو اس طرح کے احادیث کے اوپر عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صرف ہفتے میں اور 2 دن میں 3 دن میں گوشت کھا لینا یہ مسلمانیت کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالا ہو اور وہ انسان قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما مانتا ہو، قرآن اور حدیث کو اپنے لیے جو ہے رہبر مانتا ہو، قرآن اور حدیث کے بتانے والے کو اپنے لیے رہبر مانتا ہو، اور اس کے طریقے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلتا ہو، سلف صالحین کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کو مان کر کے چلتا ہو، یہ انسان مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج 22 دسمبر ہے، آنے والے 25 دسمبر کو ایک انسان شرک کا ارتکاب کرے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان نسلیں ہیں جس کی آج خون گرم ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حاجی کا بیٹا ہے، نمازی کا بیٹا ہے، کالجوں کے اندر پڑھتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتا ہے، جدید دور کا تقاضا بتا کر کے ایک انسان کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ یہ مسلمانیت کی پہچان ہے؟ یہ ایک مسلمان کی روش ہے کہ ایک انسان 25 دسمبر کے دن کرسمس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کے زمرے میں شمار کرے؟ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، اگر ایک عالم منع بھی کرتا ہے، ایک عالم اگر روکتا بھی ہے تو اتنے بدترین جو ہے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ تو اولڈ قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں، بزرگوں کے دور کے ہیں، یہ تو نئے دور کا تقاضا ہے، یہ تو جدید دور کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہو، اس کے باوجود اگر کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہو تو تم اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لو، اپنے مسلمانیت کا جنازہ پڑھ لو۔ یہ وہ بدترین دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی جاتی ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 25 دسمبر کی اصلیت کو میں بتاؤں، یہ تو عیسائیوں کا وہ دن ہے، یہ تو عیسائیت کے ریلیجن کو فالو کرنے والے انسان 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کا کام کرتے ہیں، اور گالی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کی یہ روش ہے، ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ 25 دسمبر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ عیسائیوں کی سوچ ہے کہ 25 دسمبر کے دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کی ولادت کے دن ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اہل علم بیان کرتے ہیں، اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے بڑی گالی اور اس سے بڑا جرم اور تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ منسوب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 دسمبر کے دن
اپنے لیے اولاد کو چنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ میں تمہارے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کر دیتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کی مذمت کے بارے میں فرمایا اور اسی دین کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جس دن تم تو خوشیاں مناتے ہو، جس دن تم ہیپی کرسمس ڈے بولتے ہو، جس دن تم کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہو، اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اگر یہ علم آسمان کو ہو جائے، یہ علم اگر زمین کو ہو جائے تو آسمان پھٹ جائے، زمین تو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے۔ جس دن ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ بہتان باندھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک بیٹے کو جنم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ کرسمس ڈے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک انسان یہ بہتان باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو ہے منسوب کرتا ہے کہ یہ وہ دن ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک اولاد کو بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کو بنا لیا ہے۔ کافر یہ کہا کرتے ہیں، مشرک یہ کہا کرتے ہیں، یہود و نصارہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کو بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے لَقَدْ جِئْنَاهُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بہتان کو باندھنے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آسمان کو بھی علم ہو جائے تو یہ آسمان پھٹ جائے، یہ آسمان پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ جائے، اگر زمین کو علم ہو جائے تو یہ زمین پھٹ کر کے رہ جائے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پہاڑ کو بھی علم ہو جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے، یہ پہاڑ ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گر جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہیپی کرسمس ڈے بول دیا کرتے ہیں، آج تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر لیا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی نہیں سوچا، کبھی ہم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم تو بڑی آسانی کے ساتھ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر لیتے ہو، لیکن یہ وہ دن ہے جس دن ایک عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، جس دن ایک عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر کے ہمارے مسلم سماج کی یہ نوجوان بھی اس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی چند نوجوان اور کچھ نوجوان اس طرح کی جراثیم کے اندر اور اس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ
جو اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطانوں کے نقش قدم پر نہ چلا کرو، تم شیطانوں کی پیروی نہ کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اسی سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے انسان ہیں جو انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک اچھے انسان کو بھی غلط راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم لوگ شیطانوں کے نقش قدم پر نہ چلا کرو۔ شیطان کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم کے اوپر ہم اور آپ چلا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے سے منع کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، وہ انسان شیطان نہیں تو اور کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے۔ اس رب کائنات کی طرف ایک انسان یہ منسوب کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 دسمبر کے دن اپنے اولاد کو جنا ہے۔ وہ انسان بتاؤ شیطان نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم اور آپ اسی شیطانوں کی نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم شیطانوں کی نقش قدم کے اوپر نہ چلو، تم شیطانوں کی پیروی نہ کرو، تم شیطانوں کی اتباع نہ کرو اور شیطانوں کے راستے کے اوپر نہ چلا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آج ایک مسلمان چلتا ہے جس کا تعلق دین اسلام سے ہے ہی نہیں۔ کتنے ایسے کام آج سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کتنے ایسی جراثیم اور گناہیں ہیں جس کا تعلق دین اسلام سے ہرگز نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان اس طرح کی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جب ایک انسان اس طرح کی جو ہے تہواروں کو گرم جوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم شیطانوں کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو اور اس کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ دن ہے جس دن ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے اگر ایک انسان کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اگر ایک انسان کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو وہ انسان شرک کرتا ہے اور شرک کی خلاصت میں پڑتا ہے۔ آؤ میں بتا دوں کہ شرک وہ جرم ہے، شرک وہ جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا کہ اگر ایک انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اگر ایک انسان شرک کرتا ہے اس دنیا کے اندر، تو ہم اس کے نامہ اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہم اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر بناتا ہے، تو ہم اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اٹھاؤ سورہ انعام کی وہ آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، رسولوں کا تذکرہ کر لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی وعید کی طرف اشارہ کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رسول، یہ انبیاء جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے، یہ 17 یا 18 انبیاء جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے، اگر میرے یہ رسول بھی شرک کرتے تو ہم ان کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم اس کے نام اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، ہم اس کے نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو کبھی جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اپنے رسولوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے رسولوں کے لیے بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہ ہے کہ اگر یہ رسول بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر بناتا تو ہم اس کے نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں شرک کی ہولناکی اور شرک کی جو سنگینی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان کا عقیدہ شرکیہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو اپنے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب نبی اور اپنے آخری رسول کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کو واضح کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے نبی، ہم نے تم سے پہلے نبیوں کی طرف یہ وحی کی ہے، ہم نے تم سے پہلے رسولوں کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے، اور میں آپ کی طرف بھی یہ وحی کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی شرک کا مرتکب ہوتے، اگر آپ بھی شرک کر لیتے، اگر آپ بھی میرے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر بنا دیتے تو ہم آپ کی نیکیوں کو، وہ وقت دور نہیں تھا، وہ ٹائم دور نہیں تھا کہ ہم آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم آپ کی نیکیوں کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہنا یہ شرک کی سنگینی کو واضح کرتا ہے، یہ شرک کی جو ہولناکی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ شرک کی ہولناکی کیا ہے، شرک کی سنگینی کیا ہے۔ ہم اور آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہم اور آپ شرک کے اندر ملوث ہیں، ہم اور آپ شرک کا مرتکب ہیں، ہم اور آپ شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کی حولناکی ہے، یہ شرک کی حولناکی ہے جو آج ایک انسان بڑی آسانی کے ساتھ بھائی چارہ کے نام پر اور جدید دور اور نئے دور کے فیشن کے نام پر، جدید دور کے تقاضے کے نام پر ایک انسان آج جو ہے غیر اسلامی تہواروں کے اوپر ملوث ہو کر کے، غیر اسلامی تہواروں میں شریک ہو کر کے ایک انسان جو ہے اپنے ایمان کو تہوبالا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ہوں گے جو غیر مسلموں کے جس کا تعلق جو ہے، جس کے تہواروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وابستہ نہیں ہے، اگر ہم اور آپ ان کے تہواروں میں جا کر کے شریک ہوتے ہیں تو ایک انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو جدید دور کا تقاضا بتا کر کے ایک انسان شرک جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے جراثیم سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح
کے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، جو ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کرسمس ڈے جو آنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسمس ڈے کی جو حوالہ کی ہے اور اس کرسمس ڈے کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25 دسمبر کے دن یہ فتنہ ہے اور اس کے 5 دن کے بعد اس سے بڑا فتنہ ہے، 5 دن کے بعد اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کو ہم اور آپ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، جس فتنے کو 31 دسمبر کی نائٹ کہتے ہیں۔ یہ فتنہ آج مسلم سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے ادھیڑ عمر کے انسان ہوں گے جو سیر و تفریح کے نام پر جو ہے پریٹک استھلوں کے اوپر گھومنے کے نام پر ایک چندہ اکٹھا کر رہے ہوں گے، چندہ اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ ہم لوگ 31 دسمبر کے دن جو ہے فلاں جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، سیر و تفریح کے لیے جائیں گے اور موج مستی کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اس کے وجود کا اگر اندازہ لگ جائے، اگر ہمیں اور آپ کو اس کے وجود کا اگر اندازہ ہو جائے کہ اس کا وجود کرنے والا کون ہے، اس نئے سال کو فروغ دینے والا کون ہے، تو ہم اور آپ زندگی بھر نئے سال کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، زندگی بھر نئے سال کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کو فروغ دینے والا کون ہے، اس کو جو ہے وجود میں لانے والا کون ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تاریخ کی کتابوں کو آپ پلٹنا شروع کریں گے، الٹنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا 2 طرح کی تاریخ اسی ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے ملتا ہے۔ 31 دسمبر کے نائٹ کے تعلق سے 2 تاریخیں ملتی ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیقے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ جب ہمارے مسلم سماج کے اندر کوئی انسان پیدا ہوتا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کے دن ہوئی، اور ٹھیک 7 دن یا 6 دن کے بعد اس کے عقیقے کے طور پر یہ لوگ عیسائی لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک تو یہ تاریخ ہو گئی، دوسری تاریخ یہودیوں کے تعلق سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلق سے ایک بڑی وعید ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ امت محمدیہ یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، یہودیوں کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ یہودی اگر غلط راستے کی طرف جائے گا تو یہ مسلمان، یہ امت محمدیہ یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ دن ہمارے سامنے موجود ہے۔ علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں چلے گا، بلکہ یہ لوگ یہودیوں کے روش کو اپنائیں گے، اس کے طور اور طریقے کے اوپر چلیں گے۔ آج وہ دور سامنے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوسری تاریخ اسی ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے یہ ہے کہ برطانیہ کے نیوی میں کام کرنے والے یہودیوں نے اس ہیپی نیو ایئر کو وجود میں لایا۔ اسی ہیپی نیو ایئر کو برطانیہ کی یہودیوں نے، جو نیوی میں یعنی پانی کے جہاز میں، بحری سمندر میں جو جہاز چلتا ہے، اس جہاز کے اوپر کام کرنے والے یہودیوں نے اس ہیپی نیو ایئر کو وجود میں لایا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ نیوی والے جب ایک مرتبہ اس جہاز کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں تو اس جہاز کے اندر سال ہاں سال 2 سال 3 سال تک اسی جہاز کے اندر رہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اپنے کام میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ جب وہ ان لوگوں کو خوشیاں منانے کے لیے، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو خوشیاں منانے کے لیے کوئی دن نہیں ملتا تو وہ لوگ ہر طرح کے بہانے کو ڈھونڈتے اور نئے نئے تہواروں کو ایجاد کرتے تھے۔ اور بدقسمتی سے آج جو ہم ہیپی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں کی ایجاد ہے، یہ بھی انہی لوگوں کی ایجاد ہے۔ یہ لوگ کتوں کا برتھ ڈے مناتے تھے، آج ہم اور آپ اتنے بڑے نااہل ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے بناتے ہیں۔ یہ انہی یہودیوں کی دین ہے جس کے اوپر آج ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، جس کو
قرآن اور حدیث کا اصول سمجھ کر کے ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا وابستہ نہیں ہے۔ تو اس جہاز کے اوپر کام کرنے والے نیویوں نے اور اس کے اوپر کام کرنے والے لوگوں نے جب 31 دسمبر کی نائٹ آئی تو ان لوگوں کے دماغ کے اندر ایک فطور جاگا اور ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سال کی پہلی تاریخ ہے، اس کے اندر جو ہے خوشیاں منایا جائے۔ اور اس جہاز کے جو انچارج تھے ان سے ان لوگوں نے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے پہلی تاریخ کو سیلیبریٹ کیا، یعنی 31 دسمبر کی نائٹ کو ان لوگوں نے سیلیبریٹ کیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ پہلی سال ان لوگوں نے صرف جہاز کو کمکموں سے سجایا اور جو ہے تھوڑا موڑا میوزک کو کیا اور یہیں تک محدود کیا، لیکن اگلے سال ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اگلے سال ہم اس سے زیادہ جو ہے بہترین طریقے سے اس سال کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ جہاز کے اندر، بحری سمندر کے جہازوں کے اندر طوائفوں کو بلایا، اگلے سال طوائفوں کو بلایا، ناچنے والیوں کو بلایا اور خوب شراب پیا، شراب نوشی بھی ہوئی، کبابی بھی ہوئی، عیاشی بھی ہوئی، مکاری بھی ہوئی اور جو ہے عریانیت کو فروغ دی گئی۔ ان لوگوں نے شرابیں پی کر کے ان طوائفوں کو نچایا اور ان لوگوں نے اسی نئے سال کو وجود میں لایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ان لوگوں کی دین ہے جس نئے سال کو ہم اور آپ بڑے گرم جوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے دین کا ایک حصہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ انہی لوگوں کی دین ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ایک انسان کو یہ 31 دسمبر کی نائٹ ایک انسان کو شرابی بناتا ہے، ایک انسان کو زانی بناتا ہے، ایک انسان کو بدکار بناتا ہے، ایک انسان کو بدکردار بناتا ہے۔ یہ 31 دسمبر کی نائٹ ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ ایک انسان خوشیوں کے نام پر، ایک انسان خوش ہونے کے لیے، یہ وہی دن ہے جس نے زندگی بھر بھی شراب کی بوتلوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ ایسے انسان بھی خوشی منانے کے نام پر کلبوں کو بک کرتے ہیں، ہوٹلوں کو بک کرتے ہیں اور ہوٹلوں کے اندر جا کر کے، کلبوں کے اندر جا کر کے شراب کی بوتلوں کو اپنی ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور شراب کو پینے کا کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، جو لوگ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گیا، وہ انسان خوشی کے نام پر، وہ انسان ہیپی ہونے کے نام پر اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلی تاریخ کے اندر فسٹ جنوری کے اندر اگر خوشی منا لینے سے ہماری زندگی کے اندر خوشی آتی ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس تاریخ کے اندر خوشی منائی، کیا اس کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہیں گیا؟ کیا وہ انسان اس دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کمی کبھی نہیں آئی؟ کیا وہ انسان کبھی ناخوش نہیں ہوا؟ کیا وہ انسان کبھی بیمار نہیں پڑا؟ کیا وہ انسان کبھی فقر و فاقہ کے لیے نہیں رویا؟ کیا وہ انسان ایک وقت کی روٹی کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نہیں گیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا ایک راستہ ہے، ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کا ایک راستہ ہے جو ہمارے مسلمانوں اور مسلم نوجوانوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ جدید دور کے تقاضے کے نام پر، نئے دور کے تقاضے کے نام پر ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان یہ سوچ کر کے خوشیاں مناتا ہے کہ شاید کہ اگر پہلی جنوری کے اندر اگر ہم اور آپ خوشی منا لیں گے تو ہماری آنے والی دن جو ہے وہ خوشیوں کے اندر کٹے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن لوگوں نے 31 دسمبر کے نائٹ جو ہے کلبوں کے اندر اپنی جو ہے راتیں گزاری ہے، اس کا باپ بھی مرا ہے اور وہ انسان بھی یتیم ہوا ہے، اس کی مائیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئی اور وہ انسان بھی یتیم ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 31 دسمبر کے نائٹ کے اندر
اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر خوشیوں کو بھر سکے، ایک انسان کی زندگی کے اندر خوشیوں کو لا سکے۔ خوشیاں دینے والا وہی رب کائنات ہے، خوشیاں بھرنے والا، ایک انسان کی زندگیوں کے اندر خوشیوں کو لانے والا وہی رب کائنات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو ایک انسان کی زندگی کے اندر خوشی کو لا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے مسلم سماج کے نوجوانوں سے اپیل ہے، خاص کر کے مسلم سماج کے یہ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان آج کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، ایک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک ماں کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک بہن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں آپ کا بیٹا جو ہے ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے، کہیں آپ کا بیٹا جو ہے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر ہٹا کٹھا انسان بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دو، اس لیے نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف کام کرو۔ تمہیں جوانی دی ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو اپنے پس پشت ڈالو اور اپنے پاؤں تلے رو دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی تو اس لیے دی ہے کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دو، ورنہ تیار رہنا، کل قیامت کے دن اس جوانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اسی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تو تمہیں جو جوانی دنیا کے اندر دی، اس جوانی کو تم نے کہاں گوایا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جو نوجوانوں کی حالت ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو وہ نوجوان ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، یہ تو وہ نوجوان ہے جو زناکاری میں ملوث ہے، یہ تو وہ نوجوان ہے جو غیر اسلامی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ تو وہ نوجوان ہے جو ہیپی نیو ایئر کو منایا کرتے ہیں، یہ تو وہ نوجوان ہے جو ہولی اور دیگر تہواروں کو سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو تیار رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو جوانی تمہیں عطا کی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا، اور اس جوانی کو تم نے کہاں پر کھپایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے اس کے عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے جو جوانی تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کی تھی، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا۔ جب تک ایک انسان اس سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جب تک ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک انسان سے سوال کرے گا، جب تک اس کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان سے پہلا سوال ہوگا، اس انسان سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے جو عمر تمہیں دیا اس عمر کو تو نے کہاں پر گوایا، ہم نے جو عمر تمہیں دیا اس عمر کو تو نے کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے عمر کے تعلق سے سوال کرے گا،
تو ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے اس کے بچپن کے تعلق سے بھی سوال کر رہا ہے، اس کے جوانی کے تعلق سے بھی سوال کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ادھیڑ کے تعلق سے بھی سوال کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوال کر رہا ہے۔ جب تک ایک انسان اپنے پورے عمر کے بارے میں جو سوال ہوگا جب تک اس کا جواب نہیں دے دے گا، ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان سے دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، ہم نے جو جوانی تمہیں دنیا کے اندر عطا کی تھی، ہم نے جو جوانی تمہیں دنیا کے اندر دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ ہم نے جو شباب تمہیں دنیا کے اندر بخشا تھا، اس جوانی کو، اس شباب کو تم نے کہاں پر کھپایا؟ اس شباب کو تم نے کہاں پر لگایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے سوال کا جو جواب ہوگا، جب تک اس کا جواب نہیں دے دے گا، ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس جوانی کے تعلق سے جو سوال ہوگا اس کا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عمر کے تعلق سے سوال کر رہا ہے، لیکن اس عمر میں اور اس عمر کی جو عرصہ ہے اس میں جوانی بھی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے جوانی کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلو ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے اس کے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا، اور اس کے جوانی کے تعلق سے الگ سے پوچھے گا کہ ہم نے جو جوانی تمہیں دنیا کے اندر عطا کی تھی، ہم نے جو شباب تمہیں دنیا کے اندر دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی جوانی کے تعلق سے اس سوال کے جواب کا آپ تیاری کر لینا، کیونکہ کل قیامت کے دن بغیر اس سوال کے جواب کے ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کے اندر اپنے قدم کو سوچ سمجھ کر کے رکھو، اور اسلامی قوانین کو آنگنے کی اور اسلامی قوانین کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کے تعلق سے جواب دہی ہونے والی ہے ہمارے غریبان کو، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے تعلق سے جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جوانی ہی ہے جس جوانی کے اندر اگر ایک انسان ٹھان لے تو اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا سکتا ہے، اور یہی جوانی ہے جس جوانی کے اندر اگر ایک انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جوانی کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو میں نے دنیا کے اندر توانائی بخشی ہے، جس کو میں نے دنیا کے اندر قوت والا بنایا ہے، لیکن یہ انسان میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر رہا ہے، اپنے سر تسلیم کو خم کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جوانی کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جوانی کی عبادت کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جوانی کی ایک الگ ویلو ہے، جوانی کی ایک الگ قدر و قیمت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی جوانی کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی جوانی کی قدر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کچھ انسان یا کچھ لوگ اگر اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کے اندر بھٹکا ہوا ہے،
اس جوانی کے عمر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سجدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ ہے اس دنیا کی رنگینی۔ یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے، یہ دنیا کی جو رنگینی ہے، ایک انسان کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتی جو ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی جو ہے، اس خوبصورتی سے ایک انسان محبت کر بیٹھا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر نکلتا ہے تو وہ انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھول جاتا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا کی چکا چوند کے اندر نکلتا ہے تو ایک انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھول جاتا ہے۔ جب ایک نوجوان اس دنیا کی خوبصورتی کے اوپر اور اس دنیا کی خوبصورتی کے اوپر معائنہ کرتا ہے، اسی وقت جب ایک انسان اس دنیا کی خوبصورتی سے محبت کر لیتا ہے، اسی وقت ایک انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا سے محبت نہ کریں، اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی دنیا کے بارے میں فرمایا اور اسی دنیا کی حقیقت کے بارے میں واضح کر دیا کہ اے لوگوں، جس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے تم بھاگ کر کے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھلائے ہو، جس قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح کرتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں بڑی رنگین، تمہیں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، یاد رکھنا اگر تم نے اس دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے رب کو ناراض کیا تو یاد رکھنا یہ دنیا تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی، یہ جھوٹ ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ فریب ہے، یہ مکار ہے، یہ تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ جس دنیاوی خوبصورتی کے پیچھے پڑھ کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور جس دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑھ کر کے ہم رب کے اصولوں کو پس پست ڈال رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان کو اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے سماج اور معاشرے کا آپ معائنہ کر لیں، اپنے سماج اور معاشرے کا آپ اندازہ لگا لیں، آپ کو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اسی دنیا کے اندر، ہم نے اسی سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس نے اس دنیاوی زندگی کی اپنی پوری زندگی کو اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے لگا دیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر رسوخوں والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، رسوخوں والی زندگی کو پانے کے لیے، اس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کے لیے لگا دیا۔ لیکن کیا ہوا، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر بہترین مکان بھی بنایا، اس دنیا کے اندر بہترین دکان بھی بنایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا اس کے قدموں کے نیچے سے جو ہے زمین خسک گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ آیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نافذ ہوا، ملک الموت آیا اور اس کے چمڑے سے، اس کے حلقوم سے اس کے روح کو نکال کر کے لے گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کتنے انسانوں کو دیکھا ہے جس کی دولتیں اس کے قدموں کے نیچے پڑی کی پڑی رہ گئی، جس کی دولتیں اس کے پاؤں کے نیچے دبی کی دبی رہ گئی، اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے کہ ایک انسان کماتا تو ہے اس دنیا کے لیے، لیکن ایک انسان ان دولتوں کو خرچ نہیں کر پاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
اس دنیاوی زندگی کی مثال میں اور ایک طریقے سے آپ کو دیتا ہوں. ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس کے پاس دولتوں کی انبار ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بہترین مکان ہے، جس کے پاس بہترین کچن بھی ہے، پکانے کے لیے بہترین پکوان بنانے کے لیے رسوئی گھر بھی موجود ہے، لیکن ایک انسان بہترین پکوان بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری اس کے جسم کے اندر دے دی ہے، ایسی بیماری کا ایک انسان جو ہے مرض میں مبتلا ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے. ایک انسان جو ہے صرف روٹی میں گزارا کر رہا ہے، دنیا کی ساری لذیذ اشیاء موجود ہونے کے باوجود ایک انسان کھا نہیں پاتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے. ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے کہ زمین و جائیداد کے لیے ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مرڈر کر دیا، ایک انسان کے گلے کو کاٹ دیا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ اس کے گھر والے نے، اس کے سماج والے نے 2 گز زمین کے اندر اسے دفن کیا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، جس دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنے مسلمانیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، جس جو ہے رنگینیوں کے اندر پڑ کر کے ہم اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دنیاوی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے اندر نکلے، ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے، راستے میں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں، اور کان کو پکڑنے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا، کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا، کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو اگر کوئی فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی حیثیت، اس مری ہوئی بکری کے بچے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایک درہم کے برابر بھی نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ایک انسان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حیثیت کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر حیثیت اس دنیا کی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی. اگر اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو ایک بوند پانی تک نصیب نہ کرتا، ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے جس دنیاوی زندگی کو ہم اور آپ جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس دنیاوی زندگی کو ہم اور آپ ایئر کنڈیشن والا بنانے میں لگے ہوئے ہیں،
جس دنیاوی زندگی کو ہم اور آپ جنت بنانے میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے۔ جب ایک انسان اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے گا، اسی وقت ایک انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا سے محبت کر بیٹھا، اگر ایک انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اگر پھنس جاتا ہے، تو میرے عزیز ساتھیو، یہی انسان ہے جو قرآن اور حدیثوں کے خلاف عمل کرے گا، قرآن اور حدیث کے اصولوں کو ماننے سے انکار کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، جی چاہتا ہے کہ میں اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں، جس حدیث سے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہوگی۔ ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، ایک امیر گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوگا، اس کی جو جوانی جو ہے امیری کی حالت میں کٹی ہوگی، اس کی پوری زندگی امیری میں کٹی ہوگی، اور ہائی لیول والی امیری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اس انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے اندر رکھا جائے، پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے اور فوراً میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو فرشتے لے کر کے جائیں گے اور پل بھر کے لیے، کچھ سیکنڈوں کے لیے جہنم کے اندر رکھا جائے گا، جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب کائنات اس انسان سے پوچھے گا، اے انسان بتا، میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزاری؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری، امیری والی زندگی گزاری، عیش و عشرت والی زندگی گزاری؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر نہیں، میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں نہیں، بلکہ میں نے تو اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بڑی تکلیفوں کے اندر گزاری ہے، میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بڑی ہی پریشانیوں کے اندر گزاری ہے۔ پروردگار عالم، میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو فٹ پاتھ کے اندر گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک انسان 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر گزار کر کے جائے گا، بڑی سے بڑی بلڈنگ اور بڑی سے بڑی محلوں کے اندر گزار کر کے جائے گا، اس دنیا کے اندر امیروں والی زندگی گزار کر کے جائے گا، رسوخوں والی زندگی گزار کر کے جائے گا، لیکن اس انسان کو پل بھر کے لیے، کچھ سیکنڈوں کے لیے جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ انسان اپنی پوری کی پوری
अमीरी वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान एयर कंडीशन वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान रसूखों वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान कहने लगेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफ़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर बड़ी परेशानियों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारी है। मेरे अजीज़ साथियों, अंदाज़ा लगाएं, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है कि एक इंसान 80 साल की ज़िंदगी वो भी अमीरी के अंदर, हाई लेवल वाली अमीरी के अंदर गुजार करके जाएगा, लेकिन एक इंसान पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा और अपनी दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा। ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है कि एक सेकंड के अंदर वो दुनिया की सारी रंगीनियों को भूल जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनियावी ज़िंदगी जो है वो धोखे का सामान है, ये दुनियावी ज़िंदगी जो है वो तुम्हें एक दिन धोखे के अंदर छोड़ने वाली है, ये दुनियावी ज़िंदगी जो है वो तुम्हें एक दिन दगा देने वाली है, तुम्हें एक दिन जो है धोखा देने वाली है। ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। मेरे अजीज़ साथियों, मैंने अपने तकरीर के अंदर आप लोगों के सामने जो सबसे पहली चीज़ बयान की, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें और अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखें, क्या हम और आप सही मानों में मुसलमान हैं या सही मानों में हमारा शुमार मुसलमानों के ज़ुमरे में हो सकता है। और एक मुसलमान की पहचान और एक मुसलमान की मिसाल क्या है, हमने आप लोगों के सामने बयान कर दिया। एक मुसलमान की मिसाल यही है कि वो इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। एक मुसलमान की पहचान यही है कि जहाँ पर कुरान और हदीस का फरमान आ जाए, रब्बे कायनात के उसूल आ जाए और उस रब्बे कायनात के महबूब आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, वहीं पर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। ये एक मुसलमान की पहचान है। अगर हमने और आपने कुरान के उसूलों को और हदीस के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, उनके उसूलों को पसे पुस्त डाला और उसके उसूलों को हमने अपने पांव तले रोंदा, तो याद रहे ये एक मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ जो है वो आयत करीमा के ऊपर अमल है। जितनी भी आयत करीमा जो गुनाहों के ताल्लुक़ से है, जो मस्जिद के मीनारे से हमारे मस्जिद के इमाम बयान करते हैं, उन आयत करीमा के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम उस तरह की आयत करीमा का जो है इनकार करते हैं, वो बुराइयां हमारे अंदर होने के बावजूद भी अगर हम उन बुराइयों को ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि हम और आप कुरान की आयतों का मुनकिर हैं और हम आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करते हैं। गोया कि हम और आप मुसलमान नहीं कहला सकते। अगर एक इंसान सूदी कारोबार करता है और सूदी कारोबार के ताल्लुक़ से अगर आयत करीमा पहुँच जाए, उसके बावजूद भी अगर एक इंसान सूदी कारोबार को नहीं छोड़ता है, तो वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अगर एक इंसान दूसरों के माल के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करता है और ये आयत करीमा अगर पहुँच जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अगर इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करता, वो इंसान मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। अगर एक इंसान फैसला करता है और अगर वो इंसान इस्लाम इंसाफ से काम नहीं लेता और अगर उस तक ये आयत करीमा पहुँच जाए और अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करे, वह अन्तहकुमू बिल अदल, अगर अदल व इंसाफ को कायम नहीं करता है, तो वो इंसान भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता, क्योंकि वो इंसान आयत करीमा का मुनकिर है। ये एक मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती कि आयत करीमा का इनकार करे। और चाहे जितनी भी आयत करीमा हो, अगर गुनाहों के ताल्लुक़ से है या हराम चीज़ों के ताल्लुक़ से है, वो आयत करीमा पहुँच जाए, हम उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। ये सहाबा किराम का तरीक़ा रहा है, ये सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा रहा है कि जो इंसान
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر سر تسلیم خم کرتا ہے، وہی انسان مسلمان ہے، اور وہی انسان مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، وہی انسان مسلمانوں کے زمرے میں اپنے آپ کو شمار کروا سکتا ہے۔ اور دو فتنوں کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، جو 25 دسمبر کے دن اور 31 دسمبر کہ نائٹ کے اندر آنے والا جو فتنہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس طرح کی جو اصول ہیں، ان تمام کے تمام اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اور اس کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔